لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اس کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی عطا فرمایا۔ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ جو بھی انسان اس دین اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے، اور جو انسان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ پھر اللہ رب العزت سے دور گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم عارضی زندگی گزارنے کے لیے کچھ وقت کے لیے کچھ مدت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دنیا میں جو انسان آیا ایک نہ ایک دن اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ جو بلڈنگ عمارت اس دنیا میں بنی ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہونا ہے۔ تو اس عارضی دنیا میں ہمارا جو مقابلہ ہے وہ ہمارے نفس اور شیطان کے ساتھ ہے۔ یہ دو ہمارے دشمن ہیں اور یہ بڑے مضبوط دشمن ہیں۔ ہر لمحہ ان دشمنوں کی یہ کوشش ہے کہ ہم ان کی خواہشات پوری کریں اور گناہوں پر لگ جائیں۔ نفس اپنی خواہش پوری کرنے میں لگاتا ہے اور انسان کو گمراہیوں والے راستے پر لے جاتا ہے، اور شیطان کی بھی خواہش یہی ہے کہ انسان کو جنت والے راستے سے ہٹا کر جہنم والے راستے میں ڈال دے۔ لیکن اللہ رب العزت بہت رحیم و کریم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے بہت رحمتیں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دیں گے کہ اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ ہمارے اندر کتنی ایسی بیماریاں ہیں روحانی، کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جاتا۔ جبکہ پہلی امتیں کوئی گناہ کرتی تھی تو ان کے گھروں کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس شخص نے فلاں گناہ کیا ہے، تو پورے شہر والوں کو پتہ چل جاتا تھا یہ شخص فلاں گناہ کر کے گھر سے آ رہا ہے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ ہمارے ساتھ والوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا گناہ کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت ہے۔ پھر پہلی امتوں میں گناہ معاف کرنے ہوتے تھے تو اس کے لیے شرائط ہوا کرتی تھیں کہ ان شرائط کو پورا کرو تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی، بس اتنا ہے کہ میرے بندو جہاں پر موجود ہو وہیں پر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الندم توبۃ، دل میں گناہ کرنے کے بعد جو ندامت کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی توبہ ہے۔ الندم توبۃ۔ اب دل کے اس احساس کا قریب والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ انسان ہزاروں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہو، دل ہی دل میں اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اور رحمتیں فرمائیں کہ اس امت کو رمضان المبارک کا مہینہ دیا، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے شب قدر عطا فرمائی اس امت کو، اس میں کتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے لیلۃ الجائزہ عطا فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو 10 راتیں عطا فرمائیں
جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، والفجر ولیال عشر، کتنی بابرکت راتیں اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی، جس میں گناہ گاروں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک رات جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی وہ یہ شب برات ہے، 15ویں شعبان کی رات۔ اللہ رب العزت اس رات بھی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے اس رات کو لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، جس میں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے آج یہ وہ رات ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی ہے کہ اللہ ہم نے جتنے گناہ کیے آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ تو جن کی مغفرت ہو گئی ان کے تو وارے نیارے، ان کی تو زندگی میں بہاریں ہی بہاریں، لیکن جن کی مغفرت نہ ہوئی ان کو پھر اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ اتنی رحمتوں کے باوجود بھی ان کے گناہوں کی مغفرت نہیں ہو رہی۔ مختلف احادیث سے 14 ایسے گناہ گاروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جن کی اللہ رب العزت اس رات بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ ان میں سے ایک جو انسان مشرک ہو، اللہ رب العزت کی ذات میں یا صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہو، ایسے انسان کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرمانے کو تیار ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ میں شرک کے علاوہ ہر طرح کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی وحدانیت بہت پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وحدانیت کے اوپر جب کوئی انسان خراش ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، داغ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے۔ اس لیے جو انسان شرک کا مرتکب ہوتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ایسی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ پھر دوسرا انسان کہ جس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی دوسرے انسان سے دل میں کینہ رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا انسان۔ دل میں کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کینہ اور حسد۔ حسد کہتے ہیں کسی کے بارے میں دل میں برائی رکھنا، اس سے جلنا، اس سے سڑنا، کسی کے بارے میں دل میں برا رکھنا۔ کینہ کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں دل میں برا رکھنا اور بدلے کی نیت رکھنا کہ مجھے موقع ملا تو میں اس سے بدلہ لوں گا، یہ کینہ کہلاتا ہے۔ تو ایسے انسان کی اللہ تعالیٰ اس رات بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھے، صحابہ کرام، اتنے میں ایک صحابی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی آ رہا ہے۔ تو ایک صحابی نے سوچا کہ اتنی بڑی بشارت ملی، ذرا ان کے اعمال میں بھی تو دیکھوں۔ تو جن صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا جنتی آ رہا ہے، وہ ان کے گھر گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کے ہاں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا آپ ضرور ٹھہرے، مرحبا آپ کو۔ تو 3 دن اور 3 رات وہ ان کے گھر مہمان کے طور پر ٹھہرے، لیکن انہوں نے 3 دنوں میں کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ وہ کوئی الگ عمل کرتے ہوں اور باقی حضرات نہ کرتے ہوں۔ 3 دن کے بعد انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ بھئی میرا مقصد تو یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے آپ کے بارے میں یہ لفظ نکلا کہ آپ جنتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے اعمال دیکھوں کہ آپ کیسے اعمال کرتے ہیں، لیکن مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، اگر ہو تو آپ بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں، البتہ یہ ہے کہ جب میں سونے لگتا ہوں تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اے اللہ، جس انسان کے بارے میں بھی میرے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی دشمنی ہے، میں سب کو آپ کی رضا کے لیے معاف کر کے سو رہا ہوں، میں سینہ بے کینہ لے کر سوتا ہوں۔ شاید یہ وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے میرے بارے میں فرمایا وہ جنتی انسان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو اس لیے انسان اپنی دشمنیاں، اپنے کینے کو اسی دنیا میں نکال دے۔ تیسرا انسان جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا۔ اہل حق کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ان کی نشانی بتائی۔ اہل حق سے مراد اہل جنت لوگ، جو جنت میں جانے والی جماعت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہیں اہل سنت والجماعت، جو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ جو ان لوگوں کی جماعت میں ہوگا
اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے. تو اس لیے انسان اہل حق کی جماعت کے ساتھ رہے. ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت جماعت کے اوپر برستی ہے. اور چوتھا شخص جس کی انسان کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ایسا شخص جس نے کوئی زنا کیا ہو یا کوئی عورت جس نے زنا کیا ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتے ہیں. یہ زنا بہت بڑا گناہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو تم زنا نہ کرنا، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، انہو کان فاحشہ، وہ بہت ہی بے حیائی اور برائی والا کام ہے. تو انسان ایسے گناہ کے قریب بھی نہ جائے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ ہی اتنا بڑا ہے. تو اس لیے ایسے انسان کی پھر اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی. پانچواں شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ جو آپس میں رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے، اور یہ وہ انسان ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی خالہ سے ناراض ہے، اپنی پھوپھو سے ناراض ہے، اپنی بہن سے بات چیت نہیں کر رہا، اپنے بھائی سے تعلق توڑا ہوا ہے. تو رشتہ داریوں کو توڑنے والا انسان اللہ کو اتنا برا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس رات اس کی مغفرت ہی نہیں فرماتے. چھٹا شخص جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے وہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا انسان. نبی علیہ السلام ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھتے تھے، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنا تکبر کی نشانی ہے. تو اس لیے انسان ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھے. اور ساتواں انسان جس کی مغفرت نہیں ہوتی جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام نے والدہ کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تم ماں کی خدمت کرو، اللہ جنت عطا فرمائیں گے. اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا رضاء الرب فی رضاء الوالد وسخطہ فی سخط الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. والد رضا راضی ہو گیا اللہ راضی ہو جائیں گے، والد ناراض ہو گیا اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو ماں باپ کا نافرمان انسان اس کی مغفرت نہیں ہوتی. آٹھواں انسان وہ جو شراب پینے والا ہو. شراب کا ایک قطرہ بھی انسان کے اوپر حرام ہے. تو انسان اگر کوئی شراب پینے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا برا لگے گا. تو شراب کے عادی جو انسان ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے. نوواں انسان جس نے کسی دوسرے انسان کی جان لی ہو، قتل کیا ہو، بے جا قتل کیا ہو، ناحق قتل کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں. بیت اللہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے اللہ، بیت اللہ کے ہاں تیری بہت عزت ہے، تو بہت مکرم گھر ہے، لیکن حرمت المؤمن، ایک انسان کی حرمت، ایک مومن کی، ایمان والے کی عزت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. اب ہم بیت اللہ کے تو غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور ایک مومن کو ہم قتل کر دیں. آج ہمارے معاشرے میں کیا مسلمان کو قتل نہیں کر رہا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی نشانی ہے، قتل کرنے والے کو نہیں پتا ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو بھی نہیں پتا ہوگا مجھے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کتنے قتل ہوتے ہیں، نہ قاتل کو پتا ہوتا ہے کیوں قتل کیا، نہ مقتول کو پتا ہوتا ہے کیوں قتل ہوا. تو اس لیے قاتل کی مغفرت نہیں ہوتی. 10واں انسان جو جبرن لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے، اس انسان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. یہ جبر، ظلم اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. 11واں انسان جو لوگوں پر جادو کیا کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے کہ لوگوں پر جادو کروائے جاتے ہیں. تو یہ جادو کروانا اور جادو کرنے والا انسان، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے.
پھر 12واں انسان جس کی مغفرت نہیں کی جاتی وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کے ہاتھوں کی لکیریں اور نشانات دیکھ کر غیب کی خبریں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا، آنے والے وقت میں یہ ہوگا. بھئی تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتہ؟ بس وہ اپنے تکے لگا رہے ہوتے ہیں، غیب کی خبریں بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے انسان کی بھی پھر اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. اور 13واں انسان جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے وہ ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے لوگوں کو خبریں دینے والے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا سٹار وہ ہے، ہمارا اسکارپین سٹار ہے، بعض کا کوئی ہوتا ہے کینسر ہوتا ہے. تو مختلف حضرات اپنے سٹارز بتاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں آپ کے ستارے آپس میں مل نہیں رہے، لہٰذا یہ مجھے فال نکالنا پڑے گا. ایسے انسان کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. اور 14واں شخص وہ انسان جو طبلہ اور باجا بجانے والا ہو، جس کو ہم میوزک کہتے ہیں، میوزک کے آلات بجانے والا انسان، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے. آج لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ میوزک روح کی غذا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میوزک بد روح کی غذا ہے. روح کی غذا قرآن مجید ہے، میوزک نہیں ہے. تو ایسی رات میں اللہ تعالیٰ میوزک والے بجانے والے انسان کی بھی مغفرت نہیں فرماتے. تو اب آپ غور کریں کہ اتنی بابرکت رات ہو کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے. لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت ہی نہ کروا پائے، اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو اس لیے انسان وقت سے پہلے توبہ کر لے کہ اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے توبہ کرے. یہ نہ دیکھے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے اس کا کیا کرنا ہے، چھوٹا بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان معافی کر لینا. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اے انسان یہ نہ دیکھ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس پروردگار کی عظمتوں کو دیکھ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے. وہ پروردگار کتنا بڑا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے. تو اس لیے انسان آج کی رات اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع رکھے، توبہ کرے، استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو اور توبۃ النصوح کرو، ایسی توبہ کہ اس کے بعد پھر تم گناہ نہ کرو. تو اس لیے آج ہم سب ساتھی یہاں جمع ہوئے اور ہمارا مقصد بھی یہی کہ ہم بے شک اپنے ملک سے دور ہیں، اپنے بڑوں کی صحبت سے دور ہیں، لیکن ان کی جو تعلیمات ہیں ہم ان کو نہیں بھولے. ہم یہاں بیٹھے ہیں مل جل کے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں ایمانی، اسلامی اور قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.